تو آپ بھی مشترکہ اجلاس بلا لیں، تھوڑی سی جرت کریں، تھوڑی سی بہادری کریں۔ جو خواجہ آصف ادھر اچھل کود کر رہے ہیں جی کہ امریکہ میں ایسے ہوتا ہے، امریکہ میں ویسے ہوتا ہے، تو وہ حکومتیں توڑتا ہے تو حکومتیں بناتا ہے، تو کیا خواجہ آصف صاحب یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ان کی بھی حکومت امریکہ نے عمران خان کی توڑ کے ان کی حکومت بنائی تھی؟ تو آپ بلائیں اجلاس قومی اسمبلی کا، سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں اور امریکہ کے خلاف ایوان نمائندگان میں جس طرح سے قرارداد پیش کی گئی ہے، پاس کی گئی ہے، آپ بھی ان کے خلاف قرارداد منظور کریں تھوڑی سی جرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں قرارداد پاس کی گئی ہے، منظور کی گئی ہے قرارداد۔ پاکستان کے حوالے سے یہ قرارداد ہے۔ پاکستان کے انتخابات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، تو اس پر پاکستان میں شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ وزارت خارجہ کی طرف سے اور خواجہ آصف کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ایک ایسا ماہر بھی پکڑ کے لایا گیا ہے جس نے کہا ہے کہ جناب اس قرارداد سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ نان بائنڈنگ قرارداد ہے۔ قراردادیں ہوتی ایسے ہی ہیں، کوئی قانون نہیں ہوتا، باقاعدہ اس پر یہ نہیں کہا جاتا کہ اس پر عمل ضرور ہونا ہے۔ ایک طرح کی تجویز ہوتی ہے، سفارش ہوتی ہے، یا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے، مطمع نظر ہوتا ہے جو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ انتخابات پاکستان میں جو 8 فروری کو ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کی جائیں۔ اس پر ہمارے ہاں جو رد عمل آیا ہے میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں۔ پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کی جائیں، امریکی ایوان نمائندگان۔ امریکی قرارداد پاکستان کے انتخابی عمل سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ وزارت خارجہ، دفتر خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انتخابات کس طرح ہوتے ہیں، انتخابی عمل کس طرح سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب جو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اس دھاندلی کے بینیفیشری ہیں، سب سے بڑی لیڈ سے خواجہ آصف سیالکوٹ سے ہارے تھے، وہ پاکستان کے وزیر دفاع بنا دیے گئے فارم 47 پر۔ ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وزارت خارجہ کا رد عمل مضحکہ خیز، مزاحیہ اور بھونڈا ہے، جبکہ خواجہ آصف کی طرف سے جو کچھ اپنے رد عمل میں کہا گیا اس کو آپ جاہلانہ کہہ لیں یا پھر ڈنگرانہ کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے قرارداد اس ملک کی جانب سے آئی جس نے جمہوری حکومتوں کے تختے الٹے فلسطین کی نسل کشی میں مدد کی، کیوں نہ امریکی الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ سے کہا جائے۔ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جس طرح کے انتخابات ہوتے ہیں کیوں نہ اقوام متحدہ میں جا کر بات کی جائے۔ تو جب انتخابات ہوئے تھے اس وقت خواجہ آصف صاحب کہاں تھے؟ اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بات کی؟ بہرحال اب بھی خواجہ آصف کو اب ہم نظر آتا ہے تو پھر جائیں اقوام متحدہ میں جائیں، جہاں بھی جانا ہے جائیں۔ اور مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے ایک تو ان کی پینٹ گیلی ہو گئی ہے، طوطے اڑ گئے ہیں کہ امریکی ایوان نمائندگان نے قرارداد میں کیا کہہ دیا ہے، اس کے اثرات پاکستان پر ہر صورت ہونے ہیں، کیونکہ انتخابات کی جب تحقیقات کی بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی کے نتیجے میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہیں۔ اگر قرارداد پر پیش رفت ہوتی آگے معاملہ جاتا ہے تو پھر اس حکومت کا دھڑن تک تھا۔ اور پھر یہ معمولی قسم کی قرارداد نہیں ہے، اس قرارداد کے حق میں 368 ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں صرف 7 ووٹ آئے، اور لابنگ کے حوالے سے دونوں طرف سے پوری کوشش کی گئی، لابنگ کی گئی۔ تحریک انصاف کے وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے بھرپور لابنگ کی گئی، اور حکومت کی، ہماری حکومت کی طرف سے، شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے سفارت خانہ، سفیر صاحب دن رات مصروف رہے کہ قرارداد منظور نہ ہو سکے، لیکن قرارداد پیش ہوئی، منظور ہو گئی۔ یہ 98% بنتا ہے۔ 368 ممبران نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا کہ پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات کروائی جائیں۔ تو ہمارے وزارت خارجہ کی طرف سے یہ کہنا کہ ان کو نہیں پتہ کہ پاکستان میں انتخابی سسٹم کیسا ہوتا ہے، کتنی یہ نان سینس بات ہے۔ کس طرح سے نان سینس بات ہے کہ امریکہ کو نہیں پتہ کہ پاکستانی انتخابی عمل میں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ اس سے لا علمی کا نتیجہ۔ یہ ہمارے دفتر خارجہ کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا ہے۔ تو امریکہ کو کیسے پتہ چلا، اتنے زیادہ سینیٹرز کو کیسے؟ تو لابنگ کی بات کی جا رہی ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی بھرپور لابنگ کی گئی،
تحریک انصاف کی طرف سے بھی بھرپور لابنگ کی گئی. الزام لگایا جا رہا ہے جی کہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو شاید پیسے دیے ہیں, خریدا ہے. وہ پاکستان نہیں ہے کہ 368 ان کے نمائندے, منتخب نمائندے, ان کو خرید لیا جائے. بہرحال ان کو قائل کیا گیا. لابنگ اس طرح سے کی گئی کہ ایک ایک رکن کے ساتھ رابطہ کیا گیا تحریک انصاف کے. وہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں, بزنس مین ہیں یا دیگر لوگ ہیں, تو انہوں نے ان کو قائل کیا. جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی بھرپور کوشش کی گئی, حکومت کی طرف سے. اگر پیسوں کی بات کی جائے تو حکومت سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ حکومتوں کے پاس تو لابنگ کے لیے اس حوالے سے بے شمار پیسہ ہوتا ہے, اور پھر ان کے انویسٹر بھی سامنے آ جاتے ہیں. تو حکومت نے اگر پیسے کی بات یہ حکومت کرتی ہے تو پھر کیا حکومت نے کم پیسہ لگایا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کی طرف سے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہوگی, یا جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو خریدا ہوگا. بہرحال وہاں پہ قرارداد منظور ہو گئی. ساجد خان صاحب کی کینیڈا سے کال آ رہی ہے, ان کا رد عمل بھی امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پر لے لیتے ہیں. سر, یہ قرارداد اصل میں آنے والے امریکی انتخابات سے پہلے کا ایک سینیریو ہے سر, کہ انہوں نے ایک دو قرارداد منظور کرے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جناب والا کہیں بھی انتخابات ہوں اور یا ہونے ہوں, امریکہ ان کے بارے میں یہ رجحان رکھتا ہے کہ وہ بالکل صاف ہوں. اچھا جی. اور اس قرارداد کے نتیجے میں انڈیا کو بھی پیغام دیا ہے کہ بھائی ابھی ہم نے ان کے معاملات دیکھیں, اب تمہاری طرف بھی آئیں گے. اچھا جی, ٹھیک. اور کیونکہ روس اور چین کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوتا, اس لیے ان کو اس کی فکر نہیں ہے. لیکن یہ بہت اچھی قرارداد ہے سر پاکستان کے لیے, اس لیے کہ پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے دوست اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس سے ان کی عمر کم ہو رہی ہے یا ان کی اختیارات بڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک. اور یہ میرا خیال ہے یہ سر, دیکھیں قرارداد کے نتیجے میں ماضی کے اندر ہمارے اوپر پابندیاں لگتی تھی. ہاں جی. دیکھیں اس دفعہ پابندیاں نہیں لگی جی, کیونکہ ان کی منچائی حکومت ہے, IMF کی پسندیدہ حکومت ہے. لیکن انہوں نے اپنا منشا اور اپنی مرضی ظاہر کر دی, اپنا رویہ ظاہر کر دیا کہ یار اب تو ٹھیک ہو جاؤ. جی جی ٹھیک ہے. وزارت خارجہ کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ پاکستان کے انتخابی عمل سے لا علمی کا نتیجہ ہے. ہو سکتا ہے کہ لا علمی بہت سے لوگوں کو ہو, لیکن جس طرح سے معاملات اب سامنے آئے ہیں, جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, تو کسی شک کی کیا گنجائش ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ آپ کے جج صاحبان, سپریم کورٹ کے جج صاحبان سماعت کے دوران کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات شفاف نہیں ہوئے. اور پھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ منشا تھی کہ عدالتی آروز مل جائیں, لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے بیوروکریٹس ہمیں آروز دیے گئے. تو اس وجہ سے ایک تو 1970 کے انتخابات وہ دھاندلی زدہ تھے, اور آج کے انتخابات بھی منصفانہ. یہ الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمیشنر صاحب خود کہہ رہے ہیں. اور پھر لیاقت علی چٹھا, کمشنر راولپنڈی, ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا کہ ساری کی ساری سیٹوں پر بے ایمانی ہوئی ہے, تحریک انصاف کو ہرایا گیا ہے, اور میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں خاموش رہوں. چٹھا کی طرف سے کہا گیا کہ اس معاملے میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پاکستان وہ بھی ملوث ہیں, ان کی بھی انکوائری کی جائے. اور پھر ڈاکٹر نثار احمد چیمہ, ان کی طرف سے کہا گیا, مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے ان کو جتا دیا گیا تھا فارم 47 پر. انہوں نے کہا کہ میں ایسی سیٹ ایسی جیت قبول نہیں کرتا, انہوں نے سیٹ لینے سے انکار کر دیا. تو ایسے کتنے زیادہ شواہد ہیں جو پوری دنیا کے سامنے, ان کا مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, ہر پاکستانی کو پتہ ہے میاں نواز شریف صاحب کس طرح سے جیتے ہیں, کس طرح سے فارم 45 47, اور اسلام آباد میں جس طرح سے یہ لوگ 3 لوگ بھاگے الیکشن کمیشن میں چلے گئے. جب ٹربیونل کی طرف سے کہا گیا کہ فارم 45 سامنے لاؤ, بھاگے الیکشن کمیشن میں چلے گئے کہ یہ سماعت رکوائی جو ہے, ایک نہیں بلکہ آپ کے سامنے سینکڑوں ایسے واقعات ہیں, ایسے ثبوت ہیں جس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے. اور پاکستان میں جو مسلم لیگ نون کے حامی ہیں, جو پیپلز پارٹی کے حامی ہیں, جو تحریک انصاف کے سخت مخالف ہیں, ان کی بھی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کیا پہلے ایسی دھاندلی نہیں ہوئی جو واویلا کیا جا رہا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. پہلے فارم 47 فارم 45 والی کبھی ایسی دھاندلی نہیں ہوئی جو اس طرح سے ہوئی ہے. بالکل ننگی, بالکل سامنے واضح شفاف دھاندلی جس پر کسی شک کی گنجائش نہیں ہے, اس طرح کی دھاندلی ایسی پہلی پاکستان میں کبھی دھاندلی نہیں ہوئی. تو ہر بندہ یہ مان رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو ہمیں پتہ ہے
पाकिस्तानी को मुस्लिम लीग नून के हर बंदे को पता है, लेकिन वो अपना अपना उनका जवाब है। पीपल्स पार्टी वालों को पता है, तहरीक इंसाफ वालों को तो पता ही है, हर बंदे को पता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात किस तरह से हुए हैं। और वजारत खारजा ये कह रही है कि अगर नहीं पता तो अमेरिका को नहीं पता कि पाकिस्तान में धांधली हुई है या नहीं हुई। तो बहरहाल अमेरिका की तरफ से करारदाद सामने आ चुकी है। जैसा कि साजिद खान साहब की तरफ से कहा गया है कि पहले भी ऐसी ही करारदादें सामने आई, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगी थी, तो इस करारदाद में ये कहा गया है कि तहकीकात करवाई जाएँ। तो इसमें बुरा क्या है, हर्ज क्या है, तहकीकात करवा ली जाएँ। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग बड़े फुदक रहे हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से कह दिया, तो भाई अगर आपको ये मसला है कि करारदाद पाकिस्तान के हवाले से क्यों आई है, उन्होंने ये कहा कि इस इंतखाबात के हवाले से, धांधली के हवाले से तहकीकात करवाएँ। ये पाकिस्तान में कितने लोगों का मुतालबा है। अगर आपको ये नज़र आता है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की गई है, तो शहबाज शरीफ साहब वो तो बेचारे बोल नहीं रहे, क्योंकि वो तो कदमों से अमेरिका के चरणों से उठने के लिए तैयार ही नहीं होते। जिस तरह से वो इक़्तिदार में आए हैं सबको पता है। तो बाकी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी वालों को अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमरीकी करारदाद पर जो ऐवान नुमाइंदगान में पेश की गई है, मंजूर की गई है, तो आप भी मुश्तरका इजलास बुला लें, थोड़ी सी जुर्रत करें, थोड़ी सी बहादुरी करें। जो ख्वाजा आसिफ इधर उछल कूद कर रहे हैं जी कि अमेरिका में ऐसे होता है, अमेरिका में वैसे होता है, तो वो हुकूमतें तोड़ता है, तो हुकूमतें बनाता है, तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब ये इकरार कर रहे हैं कि इनकी भी हुकूमत अमेरिका ने इमरान खान की तोड़ के इनकी हुकूमत बनाई थी? तो आप बुलाएँ इजलास, कौमी असम्बली का, सैनेट का मुश्तरका इजलास बुलाएँ और अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐवान नुमाइंदगान में जिस तरह से करारदाद पेश की गई है, पास की गई है, आप भी उनके ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करें थोड़ी सी जुर्रत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।